السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ علم اللہ۔ عزیزان گرامی اور عزیز من، آج مشہور اور معروف برگزیدہ ہستی معصوم کائنات امام الفقہاء امام الصلحاء امام المتقین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان علی شان اور ان سے سینہ بسینہ جو بزرگان دین کو مشکلات کے لیے جو نسخہ آیا ہے، یعنی ساری پریشانیاں دور کرنے کا قرآن علاج جو انہوں نے تعلیم فرمایا ہے۔ اور تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادہ کے لیے آئے، ان کی مجلس میں آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اولاد رسول، نواس رسول، ذریت بطول، امام جعفر صادق علیہ السلام، تمام فقہائے کرام کا استاد۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں پھنسا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو، حالانکہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سورہ انبیاء ورس 83۔ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا علیہ السلام کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، آپ یا ارحم الراحمین ہے، اس دعا کا فائدہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، سورہ انبیاء آیت نمبر 84۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی تکلیف دور ہوئی۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو غم میں پھنسا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ تیرے سوا کوئی حاکم نہیں، تو بے عیب ہے، من الظالمین، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ظالم کا کیا ہے تو نبی معصوم ہے، ظالم کا ترجمہ درست نہیں ہے۔
بعض لوگوں نے گناہگار کا کیا ہے، یہ بھی وہ معصوم ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ظالمین ہمارے لیے ہے، گناہگار ہم ہیں۔ تو پیغمبر کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس میں کنز الایمان میں شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ لفظاً پڑھیں، یا جناب ڈاکٹر طاہر القادری کا، یا جسٹس پیر کرم شاہ کا، علامہ غلام رسول سعیدی کا، میرے دل کو وہ بڑے قریب لگے اور اچھے لگے۔ ان لوگوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے تو ادب کا پاس رکھا ہے۔ تو اس آیات کریمہ کا فائدہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان کیا گیا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سورہ انبیاء ورس نمبر 88۔ پس ہم نے یونس کی دعا قبول کی، ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا رحیم اور کریم اللہ ہے ہمارا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو کوئی خوف لاحق ہو، گھبراہٹ، بے چینی، اور وہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خوف کے وقت پڑھی تھی، اور وہ دعا یہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ اس آیات کریمہ اور اس کا فائدہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان کیا گیا ہے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، پس لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174، 174۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو اس دعا کا فائدہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، سورہ مومن ورس نمبر 45۔ پس اللہ نے ان کو ان کے برے مکر و فریب سے بچا لیا۔ تو یہ 1 2 3 4 دعائیں ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدنی لوگوں کو اپنے نانا کے دین کے رنگ میں رنگین کرتے ہوئے جو فیضیابی بخشی ہے، جو فیوزات و برکات، جمع کا فیض و برکت نہیں، فیوزات و برکات، یعنی تمام مسائل کا حل، دنیا اور فکروں سے نجات کے لیے، ساری پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے جو قرآنی عمل تجویز فرمایا ہے، تعلیم کیا ہے، اس پہ بہت کلام ہو سکتا ہے۔ یعنی کلام ایسے نہیں ہو سکتا، اس کی افادیت پہ، اس کے فوائد پہ، خواص پہ، فیوزات پہ، برکات پہ۔ تو حاصل یہ ہوا، جو پریشان حال ہو، اضطرابی کیفیت میں ہو، مشکل میں ہو، کوئی حاجت روائی ہو،
لاعلاج مرض ہو، تنگ دستی ہو، مفلسی ہو، منافقین، فاجرین، کافرین، ظالمین، کاذبین سے بچنے کا طریقے کے تلاش میں ہو، لوگوں کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہو، پرسکون زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، نکاح کے لیے، یا جس کا اولاد نافرمان ہے، شریک حیات نافرمان ہے، خاندان میں بے چینی ہے، بے اتفاقی ہے، ان تماموں کے لیے آپ یہ 4 دعائیں اپنے وظائف میں لے لیں، اپنے اذکار میں لے لیں، اپنے اعمال میں لے لیں، یقین کیجئے گا سکھی رہیں گے۔ وہ دوبارہ آخر پہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعائے ایوب علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعائے یونس علیہ السلام، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے جو صحابہ نے مشکل میں پڑھا تھا، حضور نے تعلیم کیا تھا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا تھا۔ اور 5ویں سورہ مومن کی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 1، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 4۔ اور 5ویں دعا جو میں خود اس کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو وہ میری طرف سے آپ لوگوں کو تحفہ، آج کا ہدیہ، رب انی مغلوب فانتصر۔ تو یہ 5 دعائیں کسی کو سمجھ نہ ہو، مزید آگاہی لینا چاہتا ہو، رہنمائی لینا چاہتا ہو، آپ مجھے واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اس کے اسکرین شاٹ بھی ہم بیچ سکتے ہیں، تو اس پہ عمل کیجئے گا اور آپ فریش ہوں گے، مسائل میں کمی ہوگی تو رب کی عبادت خشوع سے اور خضوع سے کریں گے۔ تو ایک اللہ ہے کہ آپ ایک اللہ ہے، یاد رکھیے گا، وہ آپ کا مالک ہے، آپ بندہ ہے، اس سے جڑ جاؤ جڑ جاؤ جڑ جاؤ۔ اے رب کریم، میں آپ کا بندہ، آپ میرے خالق، میرے گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کی ذات ہے، میرے حاجت روائی آپ نے کرنی ہے، میری بیماریوں کو دور کرنا آپ نے، مقدمات میں فتح آپ نے مجھے دینا ہے، اس مشکل تنگ دستی اور مفلسی سے، اس پریشانی سے آپ نے مجھے نکالنا ہے۔ اس طرح اپنے رب کے ساتھ رات کی تاریکی میں بسجود ہو کر باتیں کریں، وہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وتولی الصالحین، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی، رحم کرنے والی ذات ہے، 70 گنا سے بھی زیادہ۔ یہ تو ایک تمثیل ہے، ایک مثال دی گئی ہے۔ تو اپنے رب کے قریب آ جاؤ، اپنے مشکلات اپنے رب کے پاس لے جاؤ، اپنی حاجات رب کے پاس لے جاؤ، اپنی پریشانی اپنے اللہ کے پاس لے جاؤ، وہ آپ کو خالی نہیں بھیجے گا، جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی دے گا، جو آپ کی چاہت ہے وہ بھی دے گا۔ اور پھر جب آپ مانگ رہے تو اللہ نے اپنے شان سے آپ کو نوازنا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی وزینت فرشی وقاسم رزقی ومظہر لطفی سیدنا محمد وآلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وعلماء واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔